الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء کے بعد حضور تاجدار کائنات، فخر قلب و سینہ، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وما ینطق عن الہوا کی بولی بولنے والے، اور جس کی بولی کی قسمیں خدا خود اٹھاتا ہے، فرماتا ہے وقیلہ یا ربی، اس ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا سابقہ درس ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تھا، اور آج اس سے آگے اہدنا الصراط المستقیم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہدنا کا لفظ استعمال فرمایا۔ اہدنا کا لفظ اگر عربی لغت میں دیکھا جائے تو یہ ہدا یہدی، ہدایت سے امر کا صیغہ ہے۔ لغت کے اعتبار سے لفظ ہدن اور ہدایت میں کوئی فرق نہیں۔ علماء لغت نے اس کے دو معنی مراد لیے ہیں۔ پہلا اراءۃ الطریق، یعنی راہ دکھانا، اور دوسرا اصال الی المطلوب، یعنی طالب ہدایت کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام ایک معاشرتی مذہب ہے، اور وہ سب کے لیے ترقی چاہتا ہے، نہ کہ کسی ایک شخص کے لیے، اور یہ بھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نگران مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا یہی کام نہیں کہ وہ خود عبادت کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو عبادت کی تحریک و ترغیب کرے، اور اس وقت تک تحریک کو، اس ترغیب کو نہ چھوڑے جب تک وہ اس کے ساتھ عبادت میں شامل نہ ہو جائے، اور وہ آپ ہی اللہ پر توکل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی توکل کی تعلیم دے، اس وقت تک بس نہ کرے جب تک وہ توکل میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے، اور وہ خود ہی ہدایت کا طالب نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت کرنے کی نصیحت کرے، اور بس نہ کرے یہاں تک کہ ان کے دل میں ہدایت طلب کرنے کی تڑپ پیدا ہو کر وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور خود بھی دعا میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال نہ کرنے لگے۔ یہی تعلیمی اور تربیتی روح ہے جس نے اسلام کو چند سالوں میں کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، اور اگر آج مسلمان ترقی کر سکتے ہیں تو صرف اسی جذبہ کو اپنے دل میں پیدا کر کے کہ جب تک مسلمان نعبد اور نستعین اور اہدنا کے الفاظ نہیں کہتے، جب تک ان الفاظ کو سچے طور پر کہنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا نہ دین میں ٹھکانہ ہوگا نہ دنیا میں ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت نے الصراط کا لفظ استعمال فرمایا۔ صراط سیدھی راہ کو کہتے ہیں، اس کے معنی استقامت سے ہے۔ استقامت کے معنی توسط اور اعتدال کے ہیں۔ علامہ راغب فرماتے ہیں کہ استقامت کے معنی خط مستقیم کی طرح راستے کے سیدھے ہونے کے ہیں، اور اس سے بطور تشبیہ کے راہ حق کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور کسی آدمی کی استقامت کے معنی سیدھے راہ پر قائم ہونے کے ہوتے ہیں۔ اور
محمد بن حنفیہ کا قول ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا دین ہے۔ حضرت عاصم نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 اصحاب ابو بکر و عمر ہیں، اور ابو العالیہ کے اسی قول کی تصدیق حضرت امام حسن بصری نے بھی کی ہے۔ پس صراط کے معنی سیدھا ہونے کے ہیں۔ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو بہت جلد مقصود تک پہنچائے اور چلنے والے کو کسی طرف مڑنا نہ پڑے۔ ٹیڑھا راستہ یا تو مقصود تک پہنچائے گا نہیں، اگر پہنچائے گا بھی تو بہت دشواری اور مشقتوں کے بعد پہنچائے گا۔ ٹیڑھا راستہ جو کبھی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہی نہیں، یعنی گمراہی کا راستہ۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسرے ایسے گمراہ فرقے جو حد کفر تک نہ پہنچے ہوں، جیسے تفضیلی، رافضی وغیرہ، ان دونوں قسموں کے راستوں سے پناہ مانگی گئی اور کہا گیا اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایسی اعلیٰ اور مکمل دعا سکھائی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دعا کسی خاص امر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر کام کے متعلق اس دعا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، خواہ کام دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اس کے پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریق، کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے۔ اگر اس طریق یا راستہ کو اختیار کیا جائے تو کامیابی ہوگی، ورنہ نہ ہوگی۔ پھر بعض دفعہ کئی طریق تو ایک کام کو کرنے کے نظر آتے ہیں، جن میں سے بعض تو ناجائز ہوتے ہیں اور بعض جائز ہوتے ہیں۔ جو جائز راستے ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو مراد تک جلدی پہنچا دیتے ہیں اور بعض دیر تک پہنچاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہماری اس طریق پر رہنمائی کرے جو اچھا ہو اور نیک ہو، جس پر چل کر ہم کامیاب ہو اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں۔ کیسی سادہ اور کیسی مکمل یہ دعا ہے، اور پھر کیسی وسیع ہے۔ زندگی کا وہ کون سا مقصد ہے جس کے متعلق ہم اس دعا کو استعمال نہیں کر سکتے؟ اور جو شخص یہ دعا مانگنے کا عادی ہو اور کس رنگ میں اپنی محنت کو زیادہ سے زیادہ برابر کرنے کی کوشش نہ کرے گا، کیونکہ جس شخص کو ہر وقت یہ یاد کرایا جائے گا کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے اچھے طریق بھی ہیں اور برے طریق بھی ہیں، اور یہ کہ اسے ہمیشہ اچھے طریق کی تلاش کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اچھے طریقوں میں سے اس طریق کو اختیار کرنا چاہیے جو سب سے زیادہ قریب ہو، اور کچھ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرے سب کام جائز ذرائع سے ہوں، میں کسی ایک مقام پر پہنچ کر تسلی نہ پا جاؤں، بلکہ غیر محدود تک ترقی کی خواہش میرے دل میں ہو اور میرا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ ایسے طریق سے کام کروں کہ تھوڑے وقت میں ہر کام کو پورا کر لوں۔ اس کے مقاصد کی بلندی اور اس کے اعمال کی درستی، اس کی محنت کی باقاعدگی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم میں بہت گنجائش رکھی ہے۔ یہ دینی اور مذہبی اور عقیدے، معاملات اور عبادات اور اخلاق سب کو شامل ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو عقیدے اور اعمال سب میں سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ اس لیے صراط مستقیم کا راستہ دین اسلام کا راستہ ہے، اور مسلک حق اہل سنت والجماعت ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، کیونکہ باقی مسالک کوئی اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہے، کچھ نے تو حدیث اور فقہ کو چھوڑا، کچھ نے نبیوں اور ولیوں سے رشتہ توڑا، بلکہ بعد نے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی ٹھانی اور اللہ رب العزت کو جھوٹا ٹھہرایا، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بے علم اور اپنے جیسا بتایا، ہر کار خیر کو حرام قرار دیا اور جہنم کا راستہ لیا۔ اہل سنت والجماعت نے بحمدہ تعالی سب کو ان کے درجے کے موافق بنایا، یہی راستہ صراط مستقیم قرار پایا، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے اور اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔